اسلامی تاریخ کے 3 خلفاء کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کل ان کی شہادت کا واقعہ بھی مفصل انداز میں آپ کے سامنے آ گئے۔ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، پھر اس کے بعد زبردستی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لینے لگے۔ کچھ صحابہ کرام نے بیعت لینے میں تعامل کیا تو ان بلوائیوں نے ان کو مجبور کیا، حالانکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرما رہے تھے کہ بدری صحابہ جن کے ہاتھ پر بیعت کریں گے وہی خلیفہ ہوں گے، لیکن بلوائیوں کا زور بہت زیادہ تھا۔ خیر، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حج کو گئی ہوئی تھی، اور جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورے واقعے کی خبر سنائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے اس طریقے سے شہید کر دیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت لینے پر سب کو مجبور کیا جا رہا، اور ہم نے بھی مجبوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ آپ اس مسئلے کے تعلق سے کچھ بتائیں، آپ کے پناہ میں ہم کو امان ملے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس مسئلے میں پڑھنا نہیں چاہتی، یہ مسلمانوں کا آپسی مسئلہ ہے۔ تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، قرآن کریم میں ہے کہ جب 2 مسلمان گروپ کے اندر اختلاف ہو جائے تو صلح کرانی چاہیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئی، اور پوچھا گیا ام المومنین اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا مدینہ جانے کے بجائے ہم کو عرب کے باہر کسی اور گوشے کو تلاش کرنا چاہیے، اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے، اور اس کے بعد جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے ہیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے۔ چنانچہ یہ سارے حضرات، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ ادھر یہ بلوائیوں میں جو فتین لوگ تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر کے دوسری باتیں بتائی کہ آپ کے خلاف محاذ کھڑا کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ یہ باتیں جا کر حضرت علی کو یہ بلوائیوں نے بتائی، حالانکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت مدینہ کے اندر حضرت عثمان کی شہادت سے جو کوہرام مچا ہے اور بلوائیوں کا اتنا زور ہونے لگا ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اگر ان کو تھوڑی ڈیل دیں گے تو یہ پورے مدینہ پر قابض ہو جائیں گے۔ بات تو ان کی بھی درست تھی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلحت اس میں سمجھتے تھے کہ ابھی جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد پھر ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ مصلحت کا تقاضا بھی یہ ہے۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک جماعت لے کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ ام المؤمنین اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپس میں بات چیت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جماعت میں سے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا کہ جاؤ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، بڑے صحابہ کرام میں سے تھے، ان سے جا کر بات کرو۔ جب حضرت قعقاع ام المؤمنین کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے، تو حضرت ام المؤمنین نے فرمایا کہ ہم صلح چاہتے ہیں اور بلوائیوں کا زور ختم کرنا یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو حضرت قعقاع بہت خوش ہوئے کہ بلوائیوں نے جس انداز سے کان بھرے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس کے تو بالکل برخلاف بات ہے۔ پھر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا، انہوں نے کہا کہ بالکل ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے پہلے ان کو قصاصاً قتل کیا جائے۔ تو حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بات تو اس وقت ممکن ہے جب سب مسلمان آپس میں متفق ہو جائے، تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اتفاق کر لیں۔ تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل ہم تو اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ بشارت جا کر حضرت قعقاع نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بتائی اور کہا کہ یہ گروہ ہمارے خلاف نہیں ہے، بلکہ پورے اتفاق کے ساتھ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان کا قلع کما کرنا چاہتا ہے یہ گروہ۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بےحد خوش ہوئے اور طے یہ ہوا کہ آئندہ کل صبح خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور ام المؤمنین سے بات کریں گے، اور اس میں بات یہ طے ہوئی کہ کوئی بھی بلوائی اس مجلس کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان فتنوں کا کام تھا ادھر کی ادھر لگانا اور ادھر کی ادھر لگانا، اور مسلمانوں کے دو گروپوں کے درمیان انتشار کرانا۔ اور اس میں شیعہ مذہب کا بانی عبداللہ بن سبا یہودی بھی تھا۔ اس کو تو رات میں ہی بے چینی شروع ہو گئی کہ کل ان مسلمانوں کے درمیان اتفاق ہو جائے گا اور سب بلوائیوں کے خلاف متفق ہو جائیں گے، تو ہمارا کیا حشر بنے گا۔ تو ان لوگوں نے، بلوائیوں نے رات میں یہ پلان کیا کہ آدھے ادھر چلے گئے اور آدھے ادھر رہے اس گروپ کے اندر، اور عبداللہ بن سبا یہودی نے کہا کہ آپس میں پتھراؤ شروع کر دو تاکہ صبح سے پہلے ہی رات میں انتشار ہو جائے۔ جب دیکھا گیا کہ رات میں پتھراؤ شروع ہوئے ہیں تو ادھر کے جو بلوائی تھے انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ حضرت طلحہ اور زبیر جنہوں نے بات کی تھی کہ صبح بات کریں گے، انہوں نے عہد توڑ دیا، اور ادھر جو بلوائی گئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے بھی عہد شکنی کیا، نعوذ باللہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ دونوں گروپوں کے درمیان اس انداز سے ان فتنوں نے انتشار کرایا، جس کی وجہ سے اس جنگ کے اندر 13,000 مسلمان شہید ہوئے۔ حالانکہ غلطی کس کی ہے؟ اس لیے میں نے شروع سے تاریخ بتائی تھی کہ اسلامی تاریخ میں فتنوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اور یہ فتن مسلمانوں کے درمیان انتشار کس انداز سے پھیلا رہے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 3 جنگیں پیش آئی ہیں۔ سب سے پہلی جنگ جنگ جمل تھی، یہ حضرت عائشہ ایک طرف ہے اور حضرت علی ایک طرف ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو کر کے آئی تھی۔ عربی میں جمل، اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے، اس لیے اس پوری جنگ کا نام جنگ جمل ہے، جس میں 13,000 مسلمان آپسی تلواروں سے شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کی جو جنگ پیش آئی ہے وہ جنگ صفین ہے، اور تیسرے نمبر کی جنگ ہے وہ جنگ نہروان ہے۔ 2 جنگوں کا تذکرہ کل کریں گے، لیکن جب دیکھا گیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، وہ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ اس لڑائی سے کنارہ کش ہو گئے، تو ابن جرمز نے ان کو شہید کر دیا، اور آ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انعام کی امید میں کہہ رہا ہے کہ امیر المومنین، میں نے نعوذ باللہ آپ کے دشمن کو قتل کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تجھے جہنم کی بشارت دے رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے آپ کے دشمن کو شہید کیا ہے اور آپ مجھے جہنم کی بشارت دے رہے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے زمانے میں فرمایا تھا بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، اے علی جو ابن صفیہ کو یعنی میری پھوپھی زاد بھائی کو جو قتل کرے اس کو جہنم کی بشارت دینا۔ آج تو نے حضرت زبیر کو شہید کیا ہے، میں حضور کی وہ بات دیکھ رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے جب یہ سنا تو خودکشی کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ اکبر، حضور کی جو بات تھی کہ وہ جہنمی ہوگا، میں نے خود دیکھ لیا کہ خودکشی کر کے وہ جہنم میں گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں جب جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معائنہ کرنے کے لیے حضرت حسنین کے ساتھ نکلے، دیکھا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو چکے تھے۔ بار بار حضرت علی ان کا ہاتھ پکڑتے تھے اور بوسہ دیتے تھے۔ کہ ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ حضرت طلحہ کے ان ہاتھوں نے حضور کے اوپر آنے والے مصائب کو روکا، لیکن آج ان فتنوں نے ہمارے درمیان کس طرح انتشار پھیلایا، جس کی وجہ سے آج جنتی لوگ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ یہ پہلی جنگ تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیش آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور خلافت انتشار والا دور خلافت ہے۔ اس لیے کسی نے پوچھا تھا کہ امیر المؤمنین یہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بالکل انتشار نہیں ہوا اور آپ کے دور میں انتشار ہی انتشار ہے؟ تو حضرت علی نے بڑا اچھا جواب دیا تھا کہ اصل میں انتشار ہونا نہ ہونا یہ رعایا پر موقوف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رعیت ہم لوگ تھے، جو وہ کہتے تھے ہم کر لیتے تھے، تو انتشار ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور آج امیر المؤمنین میں ہوں اور رعایا تم ہو، میں جو کہوں وہ کرنے لگو تو انتشار نہیں ہوگا۔
تو انتشار تم لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، میری وجہ سے نہیں ہو رہا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے، 8 یا 9 یا 10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ حضور کے چچیرے بھائی ہیں، اللہ کے نبی کے والد عبداللہ اور ان کے چچا ابو طالب، دونوں بھائی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچیرے بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی تربیت فرمائی ہے اور بعد میں چل کر ان کو داماد بھی بنایا ہے۔ حضرت حسنین، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم، یہ حضرت فاطمہ کے بطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ اس لیے جب تک حضرت فاطمہ آپ کے نکاح کے اندر رہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری عورتوں سے نکاح کیا ہے۔ حضور جب ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو اپنے بستر پر چادر اڑا کر حضرت علی کو سلایا تھا، اور جو امانتیں کچھ مکہ کے لوگوں کو واپس کرنی تھی وہ امانتیں حضرت علی کو ان کے قبضے میں دی تھی۔ اور جب غزوہ بدر کے اندر 70 کفار مارے گئے، ان میں اکثر کفار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے مارے گئے تھے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر تو پورا در خیبر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا تھا، اور اسلام کی بڑی عجیب و غریب خدمات انجام دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کچھ موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نائب بھی بنایا ہے۔ خیر، ابھی 2 جنگوں کا تذکرہ باقی ہے، جنگ صفین اور جنگ نہروان۔ اس کے بعد حضرت حسن کا تذکرہ ہوگا، اور پھر آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوگا۔